الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ آج کا ہمارا سبق ہے کہ جب میت کے ورثاء میں سے دو قسم کے افراد ہوں، ایک مرنے والا مر گیا، اس کے ورثاء میں سے اس کا دادا ہے اور مرنے والے کا بھائی ہے۔ اب کیا یہ دونوں وارث بنیں گے یا ایک وارث بنے گا؟ مسئلہ سمجھ آیا؟ ایک بندہ فوت ہوا، اس کے ورثاء میں سے اس کا دادا ہے، یعنی اس کے باپ کا باپ، اور دادے سے مراد دادا ہی لیا جائے گا، نانا مراد نہیں، اور اخ اس کا بھائی ہے، سکا بھائی ہے یا باپ کی طرف سے؟ سکا بھائی ہے اس کا یا باپ کی طرف سے؟ ان دونوں میں سے کون وارث بنے گا؟ ایک بنے گا یا دونوں بنیں گے؟ علماء کے اس مسئلے میں دو موقف ہیں۔ یہ مسئلہ صحابہ کرام کے زمانے سے بھی اختلافی چلا آ رہا ہے۔ کچھ صحابہ کرام جن میں علی رضی اللہ عنہ اور دیگر اہل علم کا نام آتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دادا بھی وارث بنے گا اور بھائی بھی وارث بنے گا۔ وجہ وہ کہتے ہیں کہ جس سبب سے دادا میت کا وارث بن رہا ہے اسی سبب سے بھائی بھی وارث بن رہا ہے۔ دادا میت کا وارث بن رہا ہے میت کے باپ کی وجہ سے، کیونکہ میت کا جو باپ ہے وہ اس کا بیٹا ہے، اور یہ بھائی جو میت کا وارث بن رہا ہے وہ بھی باپ کی وجہ سے، کیونکہ یہ مرنے والا بھی اس کا بیٹا ہے اور یہ جو وارث بن رہا ہے یہ بھی اس کا بیٹا ہے۔ گویا کہ دادا بھی باپ کے واسطے سے اس کا وارث بن رہا ہے، اور بھائی بھی باپ کے واسطے سے اس کا وارث بن رہا ہے۔ دونوں ایک ہی واسطے سے وارث بن رہے ہیں، پھر آپ اس کو وارث بناتے ہیں، اس کو نہیں بناتے، کیوں؟ پہلا مذہب یہ ہے کہ یہ بھی وارث بنے گا، یہ بھی وارث بنے گا۔ دلیل میں نے آپ کو ان کی بتا دی کہ ان کی دلیل یہ ہے کہ جس واسطے سے دادا وارث بنتا ہے میت کا، اسی واسطے سے بھائی بھی وارث بنتا ہے اس کا، تو آپ دادے کو وراثت دیتے ہو، اس کو کیوں نہیں دیتے؟ یہ ایک موقف ہے۔ دوسرا موقف ہے جمہور اہل علم کا، جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر اہل علم کا نام لیا جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں صرف دادا وارث بنے گا، بھائی وارث نہیں بنے گے۔ میت کا دادا جو ہے وہ وارث بنے گا، میت کے بھائی سکے ہوں یا باپ کی طرف سے ہوں وہ اس کے وارث نہیں بنے گا۔ ان کی دلیل ان کی یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو دادا ہوتا ہے نا یہ باپ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اکثر قرآن مجید میں دادے کے لیے باپ کا لفظ بولا گیا، جس طرح حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا ارمو فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، تیر اندازی کرو، جو تمہارا باپ تھا نا وہ بھی تیر انداز تھا۔ اب باپ سے مراد کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ وہ شکار کیا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام لے لیں، اسماعیل علیہ السلام لے لیں، جس کو بھی لیں گے مراد، حالانکہ وہ کہاں پر ہیں ابراہیم علیہ السلام، لیکن آپ نے قریش کو کہا، عرب کو کہا کہ رمی کرو، تمہارا باپ بھی رمی کرنے والا تھا۔ گویا کہ حدیث کے اندر باپ کا لفظ دادے کے لیے بولا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب جب باپ اور دادا ایک لفظ کے اندر آ گئے تو اگر یہاں پر جد کی جگہ پر باپ ہوتا تو پھر بھائی وارث بننے تھے؟ نہیں۔ کیوں؟ باپ موجود ہے، قریبی رشتہ موجود ہے،
تو وہ کہتے ہیں جب اس کے ہوتے ہوئے یہ وارث نہیں بن سکتے تو جو اس کے قائم مقام ہے جد، اس کے ہوتے ہوئے یہ وارث کیسے بن جائے گے؟ اور یہی موقف مضبوط ہے، یہی موقف درست ہے زیادہ، کہ اگر مرنے والا مر جائے اس کے بھائی بھی ہوں اور دادا ہو، باپ پر تو اختلاف ہی کسی کو نہیں ہے نا، باپ پر تو سب کا اتفاق ہے کہ باپ ہی وارث ہے، دادا ہو تو اس صورت میں راجح موقف یہ ہے کہ دادا وارث بنے گا۔ اب آئیے پہلے علماء کا جو موقف تھا اس کا جواب کیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ دادا بھی اس کی وجہ سے اس کا وارث بنا تو بھائی بھی اسی کی وجہ سے وارث بنا، تو اس کو دیتے ہو، اس کو کیوں نہیں دیتے؟ اس کا جواب اہل علم یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ واسطے گنتے ہو تو ہم آپ کو 2-3 اور واسطوں سے گنوا دیتے ہیں، وہاں پر آپ بھی اس کے قائل نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک میت ہے، اس کے ورثاء میں سے دادے کا باپ ہے، یعنی پردادا، پردادا ہے، اور ادھر ورثاء میں سے اخ نہیں بلکہ ابن الاخ ہے۔ میت فوت ہوئی، باپ زندہ نہیں ہے، دادا زندہ نہیں ہے، پردادا زندہ ہے، اور ادھر سے کوئی بھائی زندہ نہیں میت کا، بلکہ ایک پوتا زندہ ہے، بھتیجا، بھائی کا بیٹا۔ اب یہ سیم کنڈیشن یہ اوپر والی بن گئی، یہاں پر یہ بھی وارث بن رہا تھا اس باپ کی وجہ سے، اور دادا بھی وارث بن رہا تھا باپ کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تم نے ہم سے کہا کہ جی یہ بھی اس کی وجہ سے وارث بنا، یہ بھی اس کی وجہ سے بنا، اس کو وارث بناتی ہو، اس کو کیوں نہیں بناتے؟ تو اب ہم تم سے سوال کرتے ہیں، یہاں پر جو پردادا ہے یہ وارث کس کی وجہ سے بن رہا ہے؟ دادے کی وجہ سے، اور دادا کس کی وجہ سے بن رہا ہے؟ باپ کی وجہ سے، یعنی یہ اس کا پردادا وارث بنا ہے اس کے دادے کی وجہ سے، کیونکہ اس کا جو دادا اس کا بیٹا تھا، اور میت کا دادا کیسے وارث بنا تھا؟ اس میت کے باپ کی وجہ سے، جو اس کا باپ ہے وہ اس دادے کا بیٹا ہے۔ وہ کہتے ہیں 2 واسطے آگے، دادا اور باپ، 2 واسطوں کی وجہ سے یہ پردادا وارث بن رہا ہے۔ اور یہاں پر اب دیکھو یہ بھتیجا کیوں وارث بن رہا ہے؟ اخ کی وجہ سے، بھائی کی وجہ سے، اور بھائی کیوں وارث بن رہا ہے؟ باپ کی وجہ سے۔ یہاں پر بھی 2 واسطے آگے، وہاں پر بھی 2 واسطے، یہاں پر بھی 2 واسطے۔ کیا یہاں پر تم بھتیجے کو پردادے کے ساتھ وارث بناؤ گے؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ جو پہلے موقف والے علماء ہیں نا، وہ یہاں پر بھتیجے کو وراثت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں نہیں، دادے کی جو جانب ہے وہ زیادہ قریبی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب تم یہاں پر اس کو وراثت نہیں دیتے، حالانکہ یہ بھی انہی 2 واسطوں سے وارث بن رہا ہے، یہ بھی 2 واسطوں سے، تو یہاں پر تم اس کو حصہ کیوں دیتے ہو اس کے ساتھ؟ خیر یہ ایک معروف مسئلہ ہے، خلاصہ بات کا یہ نکلا کہ جب مرنے والا مر جائے، اس کا دادا زندہ ہو، پردادا زندہ ہو اور بھائی بھی زندہ ہوں، تو دادے کے ہوتے ہوئے بھائی بھی راجح قول کے مطابق وارث نہیں بنتے۔ اس کا تعلق بھی حجب کی بحث سے تھا، اور اس پر عقلی دلائل بھی علماء نے پیش کیے ہیں، نقلی دلائل بھی پیش کیے ہیں۔ چونکہ ہماری مجلس ایسی نہیں ہے کہ ہم بہت باریکی کے اندر جا کے آپ کو بات سمجھائیں، اتنی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جتنی سمجھ آ جائے۔ تو بس خلاصہ آپ اتنا ذہن میں رکھیں کہ میت کے ورثاء جب ایسی کیفیت ہو کہ ایک طرف دادا کھڑا ہو، ایک طرف میت کا بھائی ہو، تو دادا وارث بنے گا، میت کا بھائی وارث نہیں بنے گا۔ آج ہماری یہ
جو بحث تھی کسی کو محروم کرنے کی، یہ بحث مکمل ہو گئی، یہ بحث مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ آگے ہم چلیں گے، وہ آئندہ درس کے اندر سبق چلے گا، لیکن ایک تھوڑا سا فرق سمجھ لیں۔ ایک ہوتا محجوب حجاب سے، حجاب کا معنی پردہ، محجوب اصل میں وارث ہوتا ہے لیکن درمیان میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے جس وجہ سے یہ وارث نہیں بن سکتا، اگر وہ رکاوٹ ختم ہو جائے تو یہ وارث بن جاتا ہے۔ اور جو محروم ہوتا ہے نا، یہ رکاوٹ ہو نہ ہو یہ وارث بن ہی نہیں سکتا۔ کسی کا نقصان محجوب تو کر سکتا ہے، محروم نہیں کر سکتا۔ محروم، اس کی مثال بیٹا کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، اب وہ محروم ہو گیا وراثت سے، اس کا ہونا اور نہ ہونا ایک برابر ہے۔ یا اسی طرح کوئی اور رشتہ دار ہے جو مرتد ہو گیا، وہ محروم ہے۔ یا قاتل، جو قاتل ہوتا ہے نا وہ اپنے مقتول کا وارث نہیں بن سکتا۔ مثلا بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے، اب اس بیٹے کو اسلام کہتا ہے وراثت سے حصہ نہیں ملے گا، چاہے اس نے وراثت کے لیے قتل کیا ہے، چاہے اس نے کسی اور مقصد کے لیے قتل کیا ہے، یہاں پر قاتل ہے، مقتول کا وارث وہ نہیں بن سکتا، اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے، محروم ہے وہ۔ یا ایک تیسری چیز ہوتی ہے غلامی، جو غلام ہوتا ہے نا وہ وارث نہیں ہوتا۔ مثلا ایک بندہ ہے، وہ غلام ہے، مالک تو اس کا وارث بن سکتا ہے لیکن وہ کبھی بھی اپنے مالک کا وارث نہیں بن سکتا۔ یا ایک غلام ہے، کسی باپ کے 4-5 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا جنگ کے اندر گیا، وہاں پر قیدی بنا، وہاں پر وہ دشمن کے ہاتھوں جا کر ان کے علاقے میں غلام بن گیا، تو اب یہ وارث نہیں بن سکتا، محروم ہو گیا۔ جب تک غلامی اس کے سر پر ہے وہ اس سے وارث نہیں بن سکتا۔ تو یہ تھوڑا سا فرق اپنے ذہن میں رکھیے گا، محروم اور محجوب کے اندر فرق ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے آسان کر دے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی آئندہ جو ابحاث ہیں وہ بھی ہمارے لیے آسان کر دے۔ بارک اللہ فیکم۔ آج کے سبق کے حوالے سے کوئی سوال؟ سوال یہ ہے کہ یہ جو